صحرا میں زندہ رہنے کے لیے وافر پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ صحرائی باشندے پانی اور خوراک کے اچھے وسائل کی تلاش میں ہر وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ مارے پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں خانہ بدوش کہتے ہیں۔ آج کل بہت کم صحرائی خانہ بدوش خوراک کے لیے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ اس کی بجائے وہ اپنے ریوڑ پال لیتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا دودھ پیتے اور ان کا پنیر بناتے ہیں۔ صحرائے کالہاری کے لوگ پانی کی تلاش میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ صحرا کی تہوں سے پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے ڈھونڈ نکالتے ہیں اور نرسل کے ذریعے پانی نکال کر شتر مرغ کے خول میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ماضی میں آسٹریلوی صحرائی خانہ بدوش ابو رینجل کی زندگی کا انحصار جنگلی حیات کے شکار پر ہوتا تھا۔ ان کی غذا میں کینگروز سے لے کر چھپکلیاں، کیڑے اور پودے ہر چیز شامل تھی۔ اس وقت میٹھی اشیاء نایاب تھیں، لہٰذا شہد کی چیوٹیوں کا چھتا ڈھونڈ نکالنا ان کے لیے ایک بہت بڑی ضیافت ہوتی تھی۔ جب بارش سے صحرا میں شادابی آ جاتی ہے تو شہد بنانے والی چیوٹیاں پھولوں سے میٹھا رس چوسنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس میں سے کچھ رس وہ اپنے جسموں میں جمع کر لیتی ہیں اور اس طرح وہ شہد کے چلتے پھرتے برتن بن جاتی ہیں، اور آسٹریلوی صحرائی خانہ بدوشوں کے لیے اس سے اچھی خوراک کوئی نہیں ہوتی۔ تارک صحرائے سہارا کے خانہ بدوش گلابان ہیں۔ ان کے نام کا مطلب ہے نقاب والے لوگ، کیونکہ ان کے مردوں کے چہرے تقریباً مکمل طور پر ان کی نقاب جیسی پگڑیوں سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ خانہ بدوش ہر روز سفر نہیں کرتے، وہ صرف اس وقت نقل مکانی کرتے ہیں جب انہیں تازہ پانی اور خوراک کی ضرورت پیش آتی ہے۔